السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے فرائض ہم سماعت کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر اگر تکبیر تحریمہ کو شرطوں میں شمار کریں گے تو 6 شرطیں ہوتی ہیں، اور فرض میں شمار کریں گے تو 6 فرض ہوتے ہیں۔ لیکن مصنف نے نماز کی شرطوں میں تکبیر تحریمہ کو گنایا تھا، لیکن اس کا شمار اور اس کی تعریف نماز کے فرائض کے ساتھ کی ہے۔ تو نماز کی شرطیں 5 ہوئیں اور نماز کے اندر جو فرض ہیں وہ 6 ہوئے۔ اور یاد رکھنے کے لیے ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ نماز کی شرطیں بھی 6 ہیں، نماز کے اندر فرض بھی 6 ہیں، اس طرح کر کے۔ تو تکبیر تحریمہ اور قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قائد اخیرہ، خروج بصنعہ، یہ 7 چیزوں کو گنایا گیا، جس میں سے ہم لوگوں نے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کیا۔ آج قیام کے حوالے سے گفتگو ہم سماعت کریں گے۔ قیام کہتے کسے؟ کھڑے ہونا۔ اب نماز میں کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے، قیام کسے کہتے ہیں، مصنف وہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مسئلہ ہے نماز میں کھڑے ہونا اور قیام کی کمی کی جانب حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے یعنی دراز کرے تو گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ کہ سیدھا کھڑا ہو۔ حاصل کلام یہ کہ اگر گھٹنے تک ہاتھ پہنچتا ہے تو وہ قیام کی حالت سے رکوع کی حالت میں پہنچ جائے گا۔ تو اتنا ہو کہ سیدھا کھڑا ہو، اور جھکا ہے تو اتنا نہ جھکے کہ جس کی وجہ سے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ مسئلہ آپ نے سماعت کیا تھا تکبیر تحریمہ میں، کتنا جھک کے اگر تکبیر تحریمہ کیا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے گا تو وہ اس کے تکبیر تحریمہ میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ قیام کی انتقال تکبیرات میں سے آئے گا۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کیونکہ ادنا قیام اتنا ہے کہ جھکے لیکن پھر بھی ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے، اور مکمل قیام یہ ہے کھڑے ہونا کہ سیدھا بالکل کھڑا ہو۔ پھر فرما رہے ہیں کہ کتنی دیر کس میں کھڑا ہونا ہمیں چاہیے، تو کہہ رہے قیام کی مقدار اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے۔ اب قرات آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی کہ قرات کتنی کیا ہے، اس کے مسائل سمجھنا پڑے گا۔ کتنی قرات کرنا فرض ہے، کتنی واجب ہے، کتنی سنت ہے، کتنی مستحب ہے، اس کے احکام معلوم کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب جیسے ایک آیت کا تلاوت کرنا ہم پر تو فرض ہے، 3 آیت کا تلاوت کرنا یا اتنی بڑی کسی سورے کا تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ تو جتنا فرض تلاوت کرنا قرار دیا گیا، جتنا واجب تلاوت کرنا قرار دیا گیا، اسی مقدار میں ہمیں کھڑے ہونا فرض ہے، اسی مقدار میں ہمیں کھڑے ہونا واجب ہے۔ اسی قرات کے حوالے سے ہی ہمارے اوپر قیام کا بھی حکم لگے گا۔ وہی صاحب مصنف فرما رہے ہیں کہ بقدر قرات فرض، یعنی جس طرح قرات کرنا فرض ہے اسی طرح کھڑا ہونا بھی فرض ہے۔ پھر بولے جس طرح قرات کرنا واجب ہے، سنت ہے، اسی طرح ہمارا کھڑے ہونا بھی نماز میں واجب و سنت ہے۔ اب یہاں پر جو مسائل بیان ہو رہے ہیں وہ غور سے سماعت کریں کہ فرض، وطر اور عیدین۔ عیدین عید کہتے ہیں ایک عید، عیدین یعنی دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کو ملا کر عیدین کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے فرض، وطر، عشاء کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں نا 3 وطر واجب، وطر اور عیدین، فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ آپ نے سمجھ لیا قیام کرنا کب کب فرض ہے۔ ایک ہے قیام کرنا کن نمازوں میں فرض ہے، ایک ہے کہ قیام کرنا کتنی دیر تک فرض ہے۔ دونوں حکم کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک ہے قیام کرنا کب فرض، اور ایک ہے کہ کتنی دیر تک فرض۔ تو اب یہاں پر آپ کو بتا دیں کن نمازوں میں کھڑا ہونا ہی ہے، تو بتا دیے فرض کی نماز ہو گئی، وطر کی نماز ہو گئی، عیدین کی نماز ہو گئی، اور اسی طرح فجر کی جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ، اس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے۔
تو ان سنت میں بھی ہمارے لیے قیام کرنا فرض ہے۔ اب کتنی دیر تک کھڑے رہنا فرض ہے؟ تو جتنی دیر تلاوت فرض ہے اتنی دیر کھڑے رہنا فرض ہے، جتنی دیر تلاوت واجب و سنت اتنی دیر کھڑے رہنا نماز میں واجب و سنت ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب یہاں بتا رہے ہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے پاؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھ کر قیام کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ بغیر کسی وجہ کے ایک پیر کو اوپر اٹھایا ہے یا دیوار میں ٹیک لگا لیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ تراویح میں اگر بہت زیادہ مشقت آنے لگی اور کافی ٹائم لگا کہ لمبی تلاوت ہو رہی ہے اور دیوار کے پاس ہوتے تو وہ اپنے آپ کو دیوار پہ ٹیک لگا کے ایک پیر بالکل اٹھائے ہوتے ہیں۔ یہ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل زمین سے ہٹا ہی دینا، اس پہ اس طرح زور ہٹانا کہ پیر زمین سے اٹھ جائیں، بس بہت زیادہ اوپر نہیں کرنا۔ اگر یہ حالت بھی پائی گئی تو اسی حکم میں آئے گا، اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ اتنا معذور ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا، بہت زیادہ معذور ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اتنا تو کھڑا ہو سکتا نا، اپنے بول و براز کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے کم سے کم اٹھ کے جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ اتنا تو ہوتا ہے کم سے کم۔ اب کوئی بالکل بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ قیام فرض ہے، اور ظاہر سی بات ہے فرض کا حکم یہ کہ جس عبادت کے اندر یہ ہے اگر وہ نہ پائی گئی تو چاہے جان بوجھ کر ہو، بھول کر ہو، نماز ہوگی نہیں، وہ عبادت مکمل ہوگی نہیں۔ اب یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر اتنا دیر بھی اللہ اکبر کہنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ نے کھڑے ہونا ہے، اللہ اکبر بول دینا ہے۔ اب چاہے یہ اپنی طاقت سے کھڑے ہو کر بولیں یا کسی دیوار وغیرہ پہ ٹیک لگا کر اتنا بول کر بیٹھ جائیں، اب یا فرمایا کہ ایسا ہو یا غلامی کا دور تھا تو غلام رہا کرتے تھے ان کے سہارے سے، تو یہ سارے مسائل جو بیان ہو رہے یہ اس لیے تاکہ جو قیام کی فرضیت ہے وہ ادا ہو جائے، قیام کا ترک اور اس کا چھوڑنا نہ پایا جائے۔ تو اتنی دیر بھی اگر کہہ سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے تو اس پر اتنی دیر کہہ لینا فرض ہے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گا، پھر نماز پڑھے گا، بیٹھ کر ہو جائے گی۔ اور از سرے نو جیسے کہ ہماری مسجد میں ہوتا ہے، چل کر آئیں پھر کر آئیں، اور باضابطہ ہماری کئی مسجدوں میں تو وولوو کی بھی صفیں لگی ہوئی ہیں، پوری ایک مزاج بنا دیا گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کے لیے امام بھی الگ سے معذور لے آؤ، جہاں آپ نے پورا ایک کیٹیگری بنا دیا ان کے لیے، وولووں کی پوری صف لگا دی گئی ہے، پورے شان سے آ کر بیٹھتے ہیں، چل کر آئیں گے، باہر کھڑے ہو کے پنچایتی بھی بنے رہیں گے، 1 گھنٹے تک آدھے گھنٹے تک ساری گفتگو کریں گے، لیکن مسجد میں آ کے سب سے بڑے معذور بن جاتے ہیں۔ مسجد میں آ کے ان سے بڑا معذور کوئی نظر ہی نہیں آتا، وہ آئیں گے اور بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ تو میاں اگر اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھی تو کوئی مطلب نہیں ہے، مسائل کو سیکھ لیں، نماز کی ادائیگی کریں تاکہ نماز آپ کی صحیح سالم درست ادا ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں اگر ان مسئلوں کو جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق نماز ہوئی تو نماز ہوگی، اور اگر ان کے مطابق نہیں ہوئی تو فتویٰ ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، نماز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اس کا اعادہ کریں جو اب تک اس طرح پڑھ چکا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، صاحب مصنف کے جملے میں پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا جملے یہاں پر تحریر فرمائے، کیونکہ دور حاضر کا جو مزاج ہے اور انہوں نے جو بھانپا ہے اس کے اعتبار سے انہوں نے لکھا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ذرا سی بے طاقتی یا معمولی مرض یا بڑھاپا، کبر سنی جسے کہتے ہیں، تھوڑا ایج والا ہو جانے کی وجہ سے سرے سے بیٹھ کر فرض پڑھتے ہیں، حالانکہ ان پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمت کرے تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں، اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑھے، نہ کوئی نیا مرض لاحق ہو، نہ گر پڑنے کی حالت ہو۔ بارہا کا مشاہدہ ہے، یہ اپنا فرماتے ہیں مصنف کہ انہوں نے خود دیکھا ہے، بارہا کا مشاہدہ ہے کہ کمزوری اور بیماری کے بہانے بیٹھ کر فرض پڑھنے والے کھڑے رہ کر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیٹھ کر فرض پڑھنا جائز نہیں، بلکہ فرض ہے کہ کھڑے ہو کر فرض ادا کریں۔
یہ میں نے ہو بہو جو انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ پڑھ کر بتایا۔ اب ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نوجوانوں کا بھی حال ہے، خالی بوڑھوں کو مت دیکھیں آپ، ذرا سے پیر میں مار کیا لگ گئی کرکٹ کھیلنے کے لیے اور دوسری جگہوں پہ برابر میدان میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن نماز میں وہ بھی معذور، وہ تو سرے سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ پیر میں مار لگائے، ہاتھ میں مار لگائے بول کر۔ خیر یہ مسائل ہیں، انہیں اچھی طرح جانیں، اور اگر کبھی ایسی حالت آئے شریعت پوری آپ کو چھوٹ دیتی ہے۔ اگر آپ کی تکلیف اتنی ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، جیسے کہ میں ایک مثال دوں آپ کو، وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو ایک ہاتھ تو دھلیں گے نہیں، دونوں ہاتھ کا حکم ہے۔ کسی کے ایک ہاتھ ہے ہی نہیں، کسی کا ایک ہاتھ ہے ہی نہیں، اب شریعت میں کیا ہے دونوں ہاتھ دھونا، تو کیا کرے گا، کہاں سے لائے گا دوسرا ہاتھ، کیونکہ ہاتھ تو ہے ہی نہیں۔ تو جب جو چیز پائی نہیں جائے گی اس کا حکم بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا، فرض تھا لیکن جب آپ اس پہ قدرت ہی نہیں رکھتے تو وہ حکم ختم ہو گیا آپ سے۔ لہٰذا اسی طرح کسی کے پیر نہیں ہیں تو وہ بھی اپنے پیر سے ساقط ہو جائے گا وہ حکم، اس کے لیے 3 ہی چیز فرض رہے گی۔ تو کوئی اگر کھڑے ہونے پر طاقت نہیں رکھتا ہے تو اگرچہ نماز کے اندر اتنے فرض ہیں اس سے وہ حکم ہٹ جائے گا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، شریعت میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں کہ کرنا ہے تو کرنا ہے چاہے جیسی حالت میں کریں۔ مرض آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو شریعت خود اسے سہولت دیتی ہے تاکہ آپ اس کی روح رعایت کر کے عبادتوں کی تکمیل کریں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر بیماری ہو یا مرض ہو یا کسی اعتبار سے بھی کوئی چیز ہو تو اس کو دیکھیں کہ کس حد تک ہے، اور واقعتاً صرف نماز میں مجھے اتنا ہو رہا ہے، نماز کے باہر بھی اتنا ہی ہے۔ دونوں طرف آپ مشاہدہ کریں، اپنے بارے میں دیکھیں کہ نماز کی صف میں کھڑے ہونے کے بعد میں اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا، یا یہاں سے نکلنے کے بعد میں راستے بھر میں بھی اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا، نہیں چل سکتا۔ ان چیزوں کو آپ برابر میچ کریں۔ اب مسجد میں 5 منٹ کی زیادہ سے زیادہ جماعت ہوتی ہوگی، 5 منٹ 6 منٹ یا بہت زیادہ ہو گئی 10 منٹ چلی جائے گی پوری قاعدے اخیرہ وغیرہ کو لے کر۔ تو اگر اتنا بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ 10 منٹ سے زیادہ باہر چل پھر رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو یہ تو 2 نظریہ ہو گیا آپ کا، مسجد میں آ کر معذور ہونا اور باہر الگ نظریہ پیش کرنا۔ تو اس کے اعتبار سے اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا سنت ہے، اور یہی ہمارے امام اعظم سے منقول ہے۔ یہ 4 انگل ہوتا ہے، یہ 4 انگل کا کم سے کم بتایا گیا، کم سے کم حد 4 انگل ہو، زیادہ سے زیادہ 8 بھی کر سکتے ہیں اپنے اپنے ہاتھ کے اعتبار سے، یہ 8 انگل۔ لیکن میں نے بارہا کہا کہ کوئی شخص ہیلتھی ہے، جسیم بہت زیادہ جسم و جسمانیت سے لہیم شہیم ہے، اچھی خاصی ہیلتھ رکھتا ہے، تو اب وہ 4 انگل کے چکر میں پیر کو کیسے سمیٹے گا؟ وہ اگر اتنا پیر رکھنا چاہے گا تو سجدے میں جاتے وقت گر پڑنے کی نوبت آئے گی، یا اٹھتے وقت تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کہا گیا اتنا کرے کہ جتنے آرام سے اٹھ سکتا ہو، جا سکتا ہو، وہ اس کے لیے فاصلے کا حکم ہے۔ اب اس کی بنسبت کچھ غیر مکتب فکر کے لوگ کہ جن کی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیروں کو پھیلا کر پورے کھڑے ہوتے ہیں، ٹانگ یہاں سے لے کر ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری پھیلا دیتے ہیں اپنی، یہ اس طرح حالت کیا ہوتی ہے کھڑے ہونے کی؟ میں کہتا ہوں ہمارا کس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے، تبھی تو ہم نے ہاتھ باندھ کے رکھا ہے، شرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا ہے۔ میاں میں کہتا ہوں تم دنیا دار والوں کے سامنے بھی جاؤ، کیا ان کے سامنے پیروں کو یوں پھیلا کر کھڑے ہوتے ہو؟ آپ کسی بڑے سے بھی بات کر رہے ہوں تو کیا آپ کا انداز گفتگو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ پیر پھیلا کر پھر بات کر رہے ہوں اس کے سامنے؟ آپ تو بالکل اچھے سے ہاتھ باندھے ہوئے اچھی طرح مؤدب بن کے، پڑھے لکھے ایجوکیشن والے بن کے بات کرتے ہیں، نہ کہ پیروں کو بالکل پھیلا کر۔ تو جب دنیا دار کے سامنے یہ چیز آپ غیر مؤدب غیر مہذب سمجھتے ہیں تو رب کے سامنے تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، پیروں کے درمیان جو فاصلے بتائے گئے اس کا کیا مسئلہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں قیام میں تراویح بین القدمین، یعنی تھوڑی دیر ایک پاؤں پر وزن رکھنا، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرے پاؤں پر وزن رکھنا، یہ سنت ہے۔ ایک مسئلہ وہاں پہ آپ نے سنا پیر کو اٹھا دینا، تو وہ تو مکروہ تحریمی ہے۔ یہاں جو مسئلہ بتا رہی یہ تھوڑا مختلف ہے، وہ کرنا ایسا ہے آپ کھڑے ہیں قیام کی حالت میں،
تھوڑی دیر اس پہ زور دیا آپ نے، تھوڑی دیر اس پہ زور دیا، لیکن یہ مسلسل نہیں ہو، دیر کا لفظ ہے یہاں پہ، مسلسل کرتے رہیں گے تو جھومنا پایا جائے گا، ادھر 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 بالکل ہلتا رہے گا، یہ چیز نہیں ہونا ہے اس میں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ پیر پہ زور دینا ہے تو اس پہ بھی زور دیتے رہو، اس پہ بھی دیر، تھوڑی دیر۔ اس میں کیا ہوتا ہے خاص طور پہ اس پہ کر کے دیکھیے عمل، نماز کے اندر جو ذہن بھٹکتا ہے نا، ایک اس عمل سے بھی خشوع و خضوع حاصل ہوتی ہے۔ آپ کر کے دیکھیں ان چیزوں کو، جو یہ پیر پہ زور دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر اس پہ دے کر کھڑے ہو زور، پھر تھوڑی دیر اس پہ، اس سے نماز میں خشوع و خضوع بھی ہوتی ہے، اور نماز کے اندر جو بہت سارے لوگوں کو اکتاہٹ آ جاتی ہے، بہت دیر ہو گیا، کیونکہ آپ جب بالکل ساکت و جامد کھڑے رہیں گے تو جسم تو آپ کا کھڑا رہتا ہے، لیکن ذہن آپ کا نہ جانے کہاں کہاں گھوم کے آ چکا ہوتا ہے۔ ذہن پوری مارکیٹ کا، بازار کا، میدانوں کا، سب کا چکر لگا کے آ چکا ہوتا ہے۔ پھر جب رکوع ہوتی تو پھر ہوش میں آتا، اچھا رکوع میں جانا ہے مجھے۔ تو یہ حکمت جو رکھی گئی اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ذہن کے حضور کے ساتھ، آپ کا ذہن وہاں پر حاضر ہے نماز میں، اور اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تراویح بین القدمین۔ پھر فرمایا گیا نماز کی حالت یعنی قیام میں اپنی نظر سجدے کی جگہ کرنا مستحب ہے۔ آپ جب قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے تو دیکھنا کہاں ہے؟ اوپر دیکھنا ہے نا؟ ہاں کچھ لوگ ہاں کہہ رہے ہیں، اوپر نہیں دیکھنا ہے بابا، وہی تو بتا رہے ہیں، سجدے کی طرف دیکھنا ہے۔ خالی سنیے بس، ہاں جی جو آپ بولے سب صحیح ہے، یوں اس طرح سو کر مت سنیں، نیند ہوئی نہیں ہے، ظہر ہو گیا، اٹھ جاؤ اب۔ بالکل آسان مسئلہ بیان کیا کہ جب آپ کو قیام کی حالت میں کھڑا ہونا ہے تو کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ سائیڈ میں ادھر ادھر اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ شریعت میں جو اجازت ہے آنکھ سے دیکھنے کی وہ اتنی ہے کہ آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، اپنی کنکیوں سے کبھی ضرورت کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں یہاں کھڑا ہوں اور کچھ ایسا اندیشہ ہے کہ جیسے کہ کہیں آگ جل رہی اور بچہ تھا، اور بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، نابلد ہے، آگ سے نہیں جانتا ہے، تو آپ نے بس ایک خیال ہوتا ہے، انسان کا دل لگ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اسے کنکیوں سے یوں دیکھ لینا، گردن نہیں گھمانی ہے، اپنی آنکھوں کی کنکیوں سے کنارے سے دیکھنا، اتنی رخصت دی گئی ہے۔ اب بعض اب تک گردن گھما کے دیکھ رہا ہو، پیچھے کون آیا ہے، اگلی صف میں کون کھڑا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنا یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے، اور بسا اوقات اگر سینہ وغیرہ گھوم گیا تو نماز سے فاسد بھی ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہاں پر قیام میں مرد ہاتھ یوں باندھے کہ ناف کے نیچے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے، اور چھنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے ارد گرد حلقہ کی شکل میں رکھے، اور بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر بچھا دے۔ عورت بائیں ہتھیلی سینے پر یعنی پستان کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر دائنی ہتھیلی رکھے۔ دونوں کا حکم بیان ہے، مرد و عورت کا۔ آپ ہاتھ باندھتے ہیں تو بہت لوگ ہاتھ خالی ایسے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو طریقہ ہے صحیح وہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپ کی کلائی ہے، کلائی کو کلائی کے پاس رکھنا اور اس کو یوں پکڑنا ہے، ان دونوں سے آپ کو گھیرا بنانا ہے، یہ پکڑا اور یہ تین انگلی کو یوں رکھنا ہے آپ کو، اس طرح کر کے آپ نے رکھنی ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے اپنے جسم کے اعتبار سے جن کا پیٹ آ جاتا ہے یا بہت زیادہ تندرست ہوتے ہیں تو اب ہاتھ وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں پاتا، اس طرح کرنے جائیں گے، پکڑنے جائیں گے تو مشقت میں آ جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب حالت ہی ویسی پائی نہیں جا رہی تو عمل کہاں سے کرے گا؟ تو اس کے لیے ہے کہ ہاتھ باندھ لے، اب جیسی سہولت رکھتی اس طرح۔ تو دونوں چیزیں ہیں، لیکن صحیح طریقہ جو تھا یہ یہاں پہ بیان ہوا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی نماز نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، میں نے اس سے پہلے ہی بتایا، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، یعنی جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کو جتنا ثواب ملے گا، بیٹھ کر جب نماز پڑھی جاتی تو اس کا آدھا ثواب دیا جائے گا اسے۔ تو اسی لیے بتایا گیا نا کہ نفل نماز کو بھی کھڑے ہو کر پڑھیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ بڑھاپا اگر میسر آیا تو وہ تو وقت آ ہی جائے گا بیٹھ کر پڑھنے کا، آج طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھ لو، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے آج طاقت دی ہے، کھڑے ہو کر پڑھ لیں، جو وقت آنے والا ہے اس کے لیے ابھی سے کیوں اس طرح پڑھنا؟ تو اللہ رب العزت نے طاقت دیا، جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں کمانی چاہیے ہمیں۔
پھر آگے فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز بیٹھ کر پڑھی، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے مثل یعنی تمہارے جیسا نہیں، میرا ثواب کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں میں یکساں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی حکم ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ امت کے لیے الگ چیز ہے، آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے زیادہ ثواب، بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں، ان کی پوری زندگی تو عبادت میں گزری ہے، پوری زندگی انہوں نے اپنی عبادت میں گزاری، تو ان کو کیا، لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند فرماتا ہے۔ محبوب بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں تو بھی عبادت ہے، کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں تو بھی عبادت ہے۔ تو خیر یہاں پر یہ بات فرمائی گئی۔ پھر کہتے ہیں بیٹھ کر نفل نماز ادا کرنے میں رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ پیشانی جھک کر گھٹنے کے مقابل آ جائے، اور رکوع میں سرین اٹھانے کی حاجت نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع کرتے وقت سرین اٹھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز میں ہوتا کیا ہے کہ جب انہیں رکوع کرنا ہوتا ہے تو وہ گھٹنے پہ ہاتھ دھر کے تھوڑا سا اٹھ کر جھکتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں نا اپنے آپ کو۔ اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں رکوع کے لیے، آپ نے خالی اپنے ہاتھ کو ہٹانا ہے، گھٹنے پہ رکھنا ہے، اور جو گھٹنے کا آپ کا اینڈنگ ہے، جہاں سے گھٹنا شروع ہے، وہاں تک اپنے سر کو پہنچا دینا ہے، بس اتنا ہو گیا آپ کا رکوع۔ اور پھر سجدہ جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہی رہنا ہے۔ سجدہ تو نفل نماز میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسا ہم فرض میں کرتے ہیں۔ رکوع کا ایک مسئلہ آتا ہے، تو رکوع آپ کو کرنا کس طرح ہے؟ اتنا جھکنا کہ آپ کے سر گھٹنے کے برابر میں آ جائے، لیکن اس طرح بالکل جھکا کے اور پیچھے کے مقام کو کھڑا کر دینا جس طرح سجدے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، شریعت نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا مکروہ تنزیہی۔ میں نے بتایا تھا ابھی کہ یہ پیر پہ دوسرے پیر پہ زور دینا، لیکن جھومنا نہیں ہے۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کر سکتا ہے مگر سجدے کرنے سے زخم بہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اجازت یہاں پہ دی جا رہی ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، لیکن سجدہ اور رکوع وغیرہ پہ اگر آپ نہیں رکھتے قدرت، تو کھڑے جتنا جو چیز کر سکتا ہے انسان، حاصل کلام جتنی چیز پر آپ قادر ہیں، جن چیزوں کو آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، نہ مرض کے بڑھنے نہ نیا مرض کے لگ جانے کا کوئی بھی اندیشہ نہیں ہے، تو آپ ان چیزوں کو ادا کریں۔ ہاں اگر معلوم ہے کہ ہمارے گھٹنوں میں درد ہے اور اٹھنے بیٹھنے میں نہیں اٹھ پاؤں گا، اٹھوں گا تو گر جاؤں گا، یا بہت ساری تکلیف، یا زخم ہو گیا ہے سجدے میں جانے میں، پیشانی پہ زخم ہے، کبھی دانے وغیرہ نکل گئی یا مار لگا، سجدے میں گیا تو ذرا بھی اگر زور پڑا یا پیشانی کا نیچے ہوا تو خون واپس آ جائے گا، یہ ساری حالت آئی تو آپ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اشارے سے سجدہ خالی آپ کو ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہی جھکانا ہے۔ جیسے رکوع کے لیے کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کو گھٹنے پر رکھا آپ نے اور ہلکا سا جھکے۔ سجدے کے لیے خالی ہاتھ کو آگے رکھ کے تھوڑا سا جھکا لینا ہے، پھر واپس آ جانا ہے، یہ آپ کا سجدہ ہو گیا اشارے سے۔ تو اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں بتا رہے ہیں اگر کوئی شخص جماعت کے حوالے سے ہے، کمزور کوئی شخص ہو تو اس کے بارے میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، اور اگر گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو گھر میں پڑھے، اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو بہتر ہے، ورنہ تنہا کھڑے ہو کر ہی پڑھے، مسجد میں نہیں آئے۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے سمجھ لیں، آپ گھر سے یہاں تک آتے ہیں، مسجد تھوڑا دور ہے یا جیسے بھی ہے، اب آنے کی وجہ سے جتنی طاقت تھی وہ ساری چیز ہو گئی، یا جسم میں جو درد تھا وہ بڑھ گیا، اب اس کی وجہ سے مسجد تک آنے کے بعد جسم کام نہیں کرتا، کمزوری محسوس ہوتی، جس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن معلوم ہے کہ میں مسجد تک نہیں گیا اور گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں، تو میں پوری نماز اپنی آرام سے کھڑے ہو کر ادا کر سکتا ہوں فرض کو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد کو نہ آئے بلکہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے۔ اب دو چیزیں ہیں گھر میں پڑھنے کی، کوئی جماعت بنانے والا ہے تو گھر میں ہی جماعت بنا کر نماز پڑھ لے، اور اگر جماعت بنانے والا نہیں ہے تو تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
اب یہاں پر جو بتانا ہے وہ اصل میں یہ کہ قیام کی اہمیت کیا ہے۔ گھر پہ رہ کر قیام کرنے کی طاقت ہے، مسجد تک آنے کے بعد وہ طاقت ختم ہوئی تو مسجد میں آ کر اس فرض کو ساقط نہ کرو، بلکہ گھر میں رہ کے نماز اس فرض کے ساتھ ادا کرو۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آخری دو مسئلے اور ایک مسئلے سمجھ کر لیں۔ جس شخص کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے پیشاب کا قطرہ ٹپکتا ہے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے سے قطرہ نہیں آتا تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، بشرط کہ قطرہ ٹپکنے کا عارضہ یعنی کوئی وجہ کسی طریقے سے روک نہ سکے۔ جس وجہ سے قطرہ ٹپکتا ہے، کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، تقاطر کی بیماری ہوتی ہے قطروں کا ٹپکنا، تو یہ قطروں کا ٹپکنا اگر پایا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے گا تو رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں ایک جھٹکا لگتا ہے، باڈی کو ایک حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے قطرے باہر نکل جائیں گے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے۔ سمجھ میں؟ قیام بھی، رکوع بھی سب ساقط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پیشاب نجاست غلیظہ میں سے، اور قطرے ٹپکتے رہیں گے، درہم سے زیادہ ہو جائیں گے تو وہ خود ہی نماز فاسد ہو جائے گی، لہٰذا اس لیے فرمایا گیا کہ وہ بیٹھ کر ہی اپنی نماز کو ادا کرے۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ یہ بیٹھ کر پڑھنے سے پہلے وہ اپنا علاج کروائے، اپنے جس وجہ سے اس کو جو عارضہ پیش آیا ہے، جس وجہ سے تقاطر کی بیماری آئے، پہلے اس کا علاج کرائے، جس طرح بھی ہو سکے اسے رکوائے، کوشش کرے۔ اگر باوجود اس کے بھی قطرہ ٹپکنا بند نہیں ہوتا ہے، اب حکم ہے بیٹھ کر پڑھنے کا۔ یہ ہوتا ہے کہ علاج کروایا نہیں، بس خالی مرض آ گیا ہے، آفر تو ملا ہے، یہ بیٹھ کر پڑھنے کا استعمال کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہمیں ان چیزوں کی جانب دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس کا سد باب کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کا علاج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاج کے بعد ہی ہمیں حکم ہے، اگر تقاطر کی بیماری ختم نہیں ہوتی تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور ختم ہو جائے تو کھڑے ہو کر حسب معمول پڑھنا ہے۔ تو یہ اتنی وہ مسائل ہیں آپ کے سامنے فرض میں سے کہ جن کا کرنا ضروری ہے۔ تو دو فرض آپ نے سماعت کر لیا، تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، یہ یاد کرتے رہیں۔ 5 ادھر سماعت کیا تھا آپ نے، چھٹے کو ادھر فرض میں شمار کرنا شروع کر دیا، تو اس لیے یہ 7 ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ اور قیام 2 فرض آپ نے سماعت کیا، 5 ابھی اور باقی ہیں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ۔ کل تو جمعہ ہے، اس کے بعد جو ہماری محفل ہوگی انشاءاللہ اس میں کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں اپنی نماز روزوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو نمازوں کی پابندی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ مولا جو کچھ کہا، جو کچھ کہنے سے رہ گیا، تو علیم و خبیر ہے، ہماری تمام دعاؤں کو نعلین رسول کے صدقے طفیل قبول و مقبول فرما۔ مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔